الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ بعد از حمد و صلات معزز محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کا خالق اور مالک ہے۔ انسان کو اس نے تخلیق کیا، اچھائی اور برائی کی دونوں قوتیں اس کے وجود میں جمع کی گئیں۔ اسے اچھائی اور برائی کی تمیز بھی عطا کی گئی، نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے یہ شعور بھی اس کو نصیب کیا گیا، اور پھر اس کو دوراہے پہ کھڑا کر کے آزاد کر دیا کہ یہ راستہ اور یہ راستہ ایک ہدایت کا اور ایک گناہ کا۔ اب اسے چھوڑ کے کہا جس پہ تیرا جی چاہتا ہے تو چل، نیکی کے راستے پہ چلنا چاہے تب بھی راستہ کھلا ہے، بدی کے راستے پہ چلنا چاہے تب بھی راستہ کھلا ہے۔ اور اسے بتایا گیا کہ یہ نیکی کا راستہ ہے مشکل، اس راستے پہ چلے گا تو ہو سکتا ہے کہ مخالفت گھر سے شروع ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ تو چہرے پہ داڑھی کا نور رکھے تو تیری ماں ہی تجھے کہنا شروع کر دے کہ بھلا داڑھی رکھنے کی عمر تھی تیری۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تو سر پہ امامہ باندھے تو تیری بہنی تجھے تانا دے دے کہ بھلا ابھی یہ وقت تھا تیرے سر پہ امامہ سجانے کا۔ کہا یہ راستہ مشکل ہے، اس میں طائف کے بازار بھی ہیں، اس میں بچھے ہوئے کانٹے بھی ہیں، اس میں کھودے ہوئے گڑھے بھی ہیں، لیکن اسے یہ بھی سمجھایا گیا کہ اگر تو یہ راستہ عبور کر گیا آگے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہوگا اور تجھے اس میں داخلے سے کوئی روک نہیں پائے گا۔ اور دوسرا راستہ بھی اس کو بتا دیا کہ یہ سجا ہوا راستہ ہے، اس میں شیطان بھی ہے، نفس بھی ہے، چلنا چاہے گا تو لوگ تیرے لیے رکاوٹ بھی نہیں کھڑی کریں گے، کوئی تجھے منع بھی نہیں کرے گا، لیکن کہا جب یہ راستہ عبور کر جائے گا تو آگے پھر جہنم کا دروازہ کھلا ہوگا۔ اب دونوں راستوں کی پہچان عطا کر کے اس کو چھوڑ دیا اور کہا جس راستے پہ تیرا جی چاہتا ہے تو چل، لیکن صاحب تیرے رب کی رضا یہ ہے کہ تو اس راستے پہ چل جو راستہ اس کی طرف جا رہا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس راستے کا انتخاب کر جو راستہ اللہ کی طرف جا رہا ہے، ان لوگوں کے پیچھے چل جو لوگ اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن انسان کا ایک مزاج ہے کہ یہ نیکی کی طرف جانا پسند نہیں کرتا، اچھائی کی طرف قدم اٹھانا اس کے اوپر مشکل ہوتا ہے، اور گناہ کی طرف، بدی کی طرف اس کے قدم جلدی اٹھنا شروع ہوتے ہیں۔ لیکن رب نے پہلے تو انسان کو دعوت دی، کہا اس راستے پہ چل جو راستہ میری طرف آ رہا ہے۔ اب بندہ اس راستے پہ چلنا نہیں چاہتا، انسان کی فطرت ہے۔ آپ آج کے دور میں کسی سے کہیں کہ صاحب جھوٹ نہ بول تو وہ ایک ہی جملہ کہتا ہے کہ جناب سارا زمانہ ہی بول رہا ہے۔ آپ کسی سے کہیں کہ جناب ناپ تول میں کمی نہ کر تو وہ جواب دے کے کہتا ہے جناب ساری مارکیٹ ہی کر رہی ہے۔ ہم نے اپنی آخرت کو دوسروں کے ساتھ جوڑ دیا کہ باقی گناہ کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں، زمانہ جھوٹ بول رہا ہے تو میں بھی بول رہا ہوں۔ صاحب ایسی زندگی وہ نہیں ہے جس کو قیامت کے دن اللہ قبول کرے۔ ہمیں دعوت یہ دی گئی کہ آپ ان کے پیچھے نہ چلیں، آپ اس کے پیچھے چلیں جو میری طرف آ رہا ہے، آپ اس کے قدموں کے اوپر قدم رکھیں جو ہدایت کے راستے پہ گامزن ہے۔ لیکن بندہ آنا نہیں چاہتا،
100 बहाने 100 मकर बनाएगा, लेकिन रब ने इंसान को दावत फिक्र देते किस खूबसूरत पैराए में अपनी तरफ बुलाया और कहा आज तू नहीं आना चाहता, तेरे पास जवानी है, दौलत है, महल्लात है, इज्जत है, आज तू नहीं आना चाह रहा। लेकिन रब ने इंसान को पलटाते हुए वापस मोड़ने की तरगीब देते हुए फरमाया सुम्मा इलैया मर्जिउकुम, फरमाया एक वक्त आएगा कि तुझे पलट के मेरे हुजूर ही आना पड़ेगा। कल जब मौत का झटका लगेगा तो बता कहां जाएगा। आज तो तेरी दौलत है जो तुझे नहीं आने दे रही, आज तेरी जवानी है जो तुझे नहीं आने दे रही, आज तेरी शोहरत की वजह से तू मेरे रास्ते पे नहीं आता। लेकिन फरमाया सुन, कल जब मौत का झटका लगेगा तो फिर कहां आएगा, आना तुझे पड़ेगा। हमारे यहां एक रिवाज होता है, जब रिश्तेदारों में दरारें पड़ जाएं तो सुलह करवाने के लिए जो बंदा आगे बढ़ता है, अगर कोई बंदा जिद पे अड़ जाए ना माने तो बड़ा उसको समझा के कहता है साहिब तेरी रिश्तेदारी है, बहन है, भाई है, खालू है, मामू है, आज नहीं मानेगा तो कल को तुझे मानना तो पड़ेगा, आज सुलह नहीं करेगा तो कल तुझे करनी तो पड़ेगी। तो बेहतर नहीं कि कल जो तू वापस आएगा तो आज ही मान जा। अल्लाह बंदों को दावत फिक्र दे के कह रहा बंदो आना तो तुम्हें पड़ेगा। कल जब कफन में मुंह छुपा के आओगे, कल जब लोग तुम्हें कंधों पे उठा के छोड़ने आएंगे, तो रब कहता मजा यह है कि आज अपने ही कदमों से चल के मेरे हुजूर आ जाओ। आना तुम्हें पड़ेगा क्योंकि मेरे बगैर तुम्हारे लिए छुटकारा नहीं है। और फिर नमूने के तौर पे एक अमल सामने भी रखा, और वो अमल कौन सा था, अपने महबूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी थी। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हम देखते हैं कि हमारे असलाफ ने सारी जिंदगी एक एक सुन्नत के ऊपर अमल करके दिखाया है। हजरत हदबा बिन खालिद का नाम बड़ा मशहूर नाम है इल्म हदीस में। आपकी दावत की मामून रशीद ने, आपके साथ शागिर्दों की जमात अनवा व अक़साम के खाने लगे, जाके उनको बिठाया तो खाना खाने के बाद जब दस्तरखान उठाया जाने लगा तो दस्तरखान पे बारीक बारीक जर्रे पड़े थे खाने के। तो ये जो इमाम थे हदबा बिन खालिद, इन्होंने वो जर्रे दस्तरखान से उठा के चबाना शुरू की। मामून रशीद को यह अंदाज अच्छा ना लगा और वो बोल के कहने लगा हुजूर आपके लिए इतने अच्छे खाने बनाए, आपने पेट भर के खाना खाया, आपके रुफका ने खाया, आपके शागिर्दों ने खाया, और ये अजीब हरकत है कि फिर दस्तरखान से जर्रे उठा रहे हो। तो हजरत हदबा बिन खालिद की आवाज गूंजी और आपने कहा मामून क्या तेरे दस्तरखान की वजह से मैं रसूलुल्लाह की सुन्नत को छोड़ दूं? यह तरीका तो मेरे नबी ने मुझे बताया था। नाम आता है हजरत अबू बकर शिबली का। आखिरी वक्त है, निज़ा की कैफियत तारी है, माथे पे पसीने के कतरे आ गए। अपने एक शागिर्द को बुला के कहने लगे इशारे से कि मुझे वजू करवाओ। जब वो वजू करवाने के लिए लेके गए और आज़ाए वजू उनके धोए, तो जब उठाने लगे तो उन्होंने हाथ से इशारा करके अपनी दाढ़ी में उंगलियों से कहा मेरी दाढ़ी का खिलाल करो। तो उन्होंने पूछा कि हजरत आपके ऊपर मौत की कैफियत तारी है और जान निकलने के करीब है और आप दाढ़ी के खिलाल की तरफ इशारा दे रहे। तो उन्होंने कहा कि यार मैंने सारी जिंदगी रसूलुल्लाह के सुन्नत पे गुजारी है, तो अभी तो लम्हे आने वाले हैं जब कब्र में पहुंचूंगा, हुजूर की ज़ियारत होगी, तो क्या मैं हुजूर को मुंह दिखाऊंगा कि या रसूलुल्लाह आखिरी वक्त में आपकी सुन्नत को भी तर्क करके आया था? तो कहा मुझे सुन्नत अदा करवा के फिर दुनिया से रुखसत करो। साहिब मरना तो सबको है, आज नहीं तो कल, जवानी नहीं तो बढ़ापा, बढ़ापे से आगे बढ़ जाएंगे तो बिलाखिर अंजाम तो मौत है, कब्र में उतरना पड़ेगा। हम सिर्फ दिल को तसल्ली दे दें कि मैं कब्र में जाऊंगा, फरिश्ते आएंगे तो मैं यूं कह दूंगा, यूं हो जाएगा। साहिब ऐसे नहीं होता, कब्र के मरहले से गुजरना पड़ेगा। और आपने नाम सुना होगा हजरत साद बिन मुआज रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल होता है तो 70,000 फरिश्ते उनके जनाजे में आए। मेरा नबी जनाजे के साथ कदम जमीन पे पूरा नहीं रखता और उंगलियों के बल हुजूर चलते हैं। अर्ज की गई हुजूर पांव नहीं रख रहे, फरमाया फरिश्तों की इतनी कसरत है कि पांव रखने की जगह नहीं मिल रही। और जब लाहद में उतारा तो मेरे नबी ने कब्र पे हाथ रखा, तस्बीह और तहलील के कलेमात अदा किए
اور پھر حضور نے تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا لو نجا احدکم من عذاب القبر لنجا سعد بن معاذ، اگر قبر کے زختے سے کوئی بچنے والا ہوتا تو آج میرا ساتھ بچ جاتا۔ صاحب یہ اس کو کہا جا رہا ہے جس کے جنازے پہ 70,000 فرشتے اترتے ہیں، یہ اس کو کہا جا رہا ہے جس کے جنازے کو 2 صحابی کندھا دیتے ہیں اور 2 اللہ کے فرشتے کندھا دیتے ہیں۔ تو پھر میں اور آپ اپنے کو دیکھیں، آج ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں، ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے، ہم عمل سے کتنے دور چلے گئے۔ میں بھی اپنی زندگی کا محاسبہ کروں، آپ بھی اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، میں بھی اپنے شب و روز کو دیکھوں اور آپ بھی اپنے شب و روز کو دیکھیں۔ ہمارے ہاں چونکہ سیالکوٹ سے تعلق ہے تو وہاں زیادہ تر لوگ سرجیکل کا کام کرتے ہیں، کوئی دستانوں کے کام ہوتے ہیں، تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کسی ساتھی کے پاس بیٹھ جائیں نا اور کاروبار کا پوچھیں تو وہ کہتے ہیں جناب کاروبار تو بڑا اچھا تھا لیکن یہ معاملہ بن گیا، کتنا مال بنایا تھا اور واپس آ گیا تو یہ نقصان ہو گیا۔ تو پوچھا صاحب کیسے؟ وہ کہتے ہیں یار جس کمپنی نے مال کا آرڈر دیا تھا انہوں نے اپنا مونو بھیجا تھا کہ یہ چیز اوپر پرنٹ کر کے بھیجنی ہے، تو ہم نے وہ نقش جو انہوں نے بھیجا تھا وہ پرنٹنگ کی، لیکن اس میں تھوڑی سی خرابی رہ گئی۔ جو نقشہ انہوں نے بھیجا تھا ہمارے سامنے وہ اس کے مطابق ہماری پرنٹنگ نہیں ہو سکی اور مال جا کے واپس آ گیا کہ یہ تو ہم نے لینا ہی نہیں۔ اللہ نے میرے اور آپ کے سامنے دنیا میں محمد عربی کی صورت کو رکھ دیا اور بتا بھی دیا کہ قیامت کے دن وہ عمل قبول کروں گا جو عمل اس عمل کے مطابق ہوگا، اگر اس کے مطابق ہوگا تو قبول اور اگر نہیں مطابق ہوگا تو اللہ رد کر دے گا۔ آج کے دن میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، صاحب موت اٹل حقیقت ہے۔ ہم یہ سمجھ لیں کہ ابھی تو چڑھتی جوانی ہے، بڑھاپا آئے گا تو عمل کو درست کر لوں گا، تو کیا ہم نے کسی جوان کے اٹھتے ہوئے جنازے کو آج تک نہیں دیکھا؟ ہم نے شہنائیاں بجتے گھروں سے، ڈھولکی بجتے گھروں سے رونے کی آوازیں سنی ہے۔ جو شادی کے لیے تیاری میں تھا کہ ولیمے پہ یہ پہنوں گا، بارات پہ یہ پہنوں گا، ہم نے وہی کپڑے بہنوں کو جنازوں پہ ڈالتے بھی دیکھا ہے۔ میرے بھائی زندگی کی ایک لمحے کی گارنٹی بھی ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہمیں پھر آج کے دن اس مرکز محبت میں آ کے اپنے زندگی کا محاسبہ کرنا پڑے گا، اپنے شب و روز پہ غور و فکر کرنا پڑے گا اور ہمیں یہ عہد کرنا پڑے گا کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔